کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہیں حسین۔ روزانہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں ہم علماء کرام، اسکالرز سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا۔ عام لفظی معنی جو اس کے کیے جا سکتے ہیں، اصطلاح۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ: مومنو جتنی امتیں پیدا ہوئیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ بہت قریب ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، پھر یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، کم و بیش 8 مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم تلقین کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اپنے معاشرے کے لیے، آقا علیہ السلام کے امتیوں کے لیے امر بالمعروف کرنا، انہیں اچھے کام کی تلقین کرنا، انہیں منکرات سے روکنا، برائی سے انہیں باز رکھنا، یہ اللہ رب العزت اس لیے تلقین فرما رہا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور ایک دوسرے کا بھلا سوچتے رہیں، بھلائی کی تعلیم دیتے رہیں، برائی سے انہیں روکتے رہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ اس ٹاپک میں جس میں ہم علماء کرام اور اسکالر سے بات کریں گے کہ اس میں حکمت کتنی ضروری ہے، انداز کیا اپنانا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی کو برا بھی نہ لگے، غصہ بھی نہ آئے، کس طرح وہ آپ کی بات سے قائل ہو جائے اور اللہ رب العزت سے جڑ جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہے علامہ اکرام حسین صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ زہیر عباس عابدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور ممتاز معروف ثناء خان قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو تلقین بار بار کی گئی قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اس سے مراد کیا ہے؟ امر بالمعروف کتنا ضروری ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب، پہلے تو ہم آپ کے سرنامہ کلام کی طرف رجوع کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کی، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، مطلق اتنی بات ہے۔ اب دین اسلام کا جو فلسفہ ہے اور اس کا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ سارے عنوانات اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بے صدق شک، اللہ العظیم۔ بے شک۔ اب یہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے اس کے مفہوم کو میں بیان کروں کہ ایک بہترین جماعت ہونی چاہیے، اور وہ جماعت کیا کرے، اس کا کام کیا ہو؟ اچھائی کا حکم دے، اچھائی کے کام کرے، اچھائی کی طرف راغب کرے، اچھائی کی طرف موٹیویٹ کرے، اور برائی سے روکے، کیونکہ برائی میں خسارہ ہے، برائی میں نقصان ہے اس فرد کا۔ بے شک۔ اب یہ تو آ گئی بات۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے تفسیر مدارک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کو اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمایا تو ان کا بنیادی کام ہی یہ تھا کہ تربیت انسانیت، ہر نبی کا، ہر نبی کا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تو مرکز ہے نا نبوت کے، بے شک۔ محور ہیں یہ۔ اب یہ جو تربیت ہوئی اور اس تربیت کا اثر معاشرے پر پڑا، تو یہ وہی تربیت والے لوگ تھے کہ جن کو ذرا سا پہلے اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سوائے قتل و غارت گری کے اور سوائے نفرتوں کے اور عصبیت کے ان کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جب تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی، خیر کے معاملات ہو گئے، تو معاملات بڑھ کر انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بن گئے۔ بے شک۔ اب اسی تربیت کا اثر، چونکہ ایام محرم ہے، اور ایام محرم نہ بھی ہو تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہر لمحہ اہل بیت اطہار کی تربیت سے سیکھیے، کیونکہ جب تک آپ ان کی تربیت سے سیکھیں گے نہیں، آپ بھٹکتے رہیں گے ادھر ادھر۔ بے شک۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت فرمائی اور اچھائی کا حکم دیا۔ اگر میں اس طرف چلوں، علم الاخلاق کی طرف، جس کو غزالی نے علم التصوف بھی کہا ہے اور اخلاق بھی کہا ہے، تو وہ بات بہت دوسری طرف نکل جائے گی۔ لیکن اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اس برائی سے رکیں گے جس سے شریعت نے روکا ہے، اور ہر اس اچھے کام کو کریں گے جس میں شریعت نے آپ سے کہا ہے کہ یہ کرو۔ کیوں؟ کہ اس کی مقیاس، اس کا ترازو صرف ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں یہ فرما دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ واہ واہ واہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان اللہ۔ بس چھوڑ دو، جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، وہ لے لو۔ وہ لے لو۔ تو رسول نے اہل بیت دیے، رسول نے تربیت دی، رسول نے معاشرہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے انسانیت دی، اور رسول نے خیر اور شر کے درمیان فرق کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اب کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، تو وہ مکلف ہے، تو ذمہ دار بھی وہ ہوگا۔ واہ واہ۔ اب حکمت کی بات آپ نے کہی تھی کہ خیر کی طرف بلانے کے لیے حکمت، حضور کا اخلاق، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میں تمہارے درمیان اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضور جھڑکتے نہیں تھے، کسی پاگل نے بھی اگر ہاتھ پکڑ لیا تو حضور مسکرا کر اس وقت تک اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑتا۔ کوئی بچہ آ جاتا، حضور کھڑے ہو جاتے، کوئی خاتون آتی، حضور پوری توجہ سے سنتے۔ تو یہ ساری اخلاقیات، یہ تربیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج مسلمانوں میں سے وہ تربیت کا عنصر مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر بات میں ایک سوالیہ نشان لگا لیتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہ کیوں اور کیا نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو حضور نے دیا، اور حضور نے کیا دیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرے محبوب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تو میں ہوں جو ان سے کہتا ہوں کہ یہ کرو۔ تو میں نے ہی یہ کہا تھا کہ شب ہجرت علی کو سلا دو، علی سوئے، اپنی اذن سے نہیں، اللہ کے اذن سے اور نبی کی جو اجازت تھی اس سے۔ اور میں نے ہی اپنے بیٹے کی تربیت حسنین کریمین کی اس طرح کی ہے کہ جو سچ کی بنیاد پر کربلا میں گردن کٹا دیں گے، یا سچ کی بنیاد پر زہر پی لیں گے، لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بے شک۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس کو کنتم خیر امتن میں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کا حصہ بنا لیں۔ ٹھیک۔ اللہ رسول کا حکم تو علامہ صاحب ہمارے سامنے ہے، اور یہ حق ہے۔ انداز ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، کہیں غصہ بھی ہونا ہے، کہیں پیار سے بھی سمجھانا ہے، انداز بدلتے رہیں گے۔
لیکن وہ انداز کیا ہونا چاہیے، کب غصہ کرنا ہے، کب پیار سے سمجھانا، لیکن طنز کرنا، تانا دینا، تانا و تشنیع کر کے سمجھانا، ٹھٹھا اڑا کر سمجھانا، یہ تو کوئی انداز نہیں ہوگا. انداز امپورٹنٹ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جس انداز کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ تبلیغ کے عنصر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جب آپ عنوان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رکھتے ہیں تو اس کو دوسرے لفظوں میں جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں، ایلوبریٹ کرتے ہیں، تو وہ تبلیغ اور نصیحت ہی اس کے ضمن میں آتا ہے. جی ہاں. پہلے بات تو یہ ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہر کام کا کرنا صرف نیکی نہیں ہوا کرتا، بہت سارے امور کا ترک کر دینا بھی نیکی ہوا کرتا ہے. بے شک بے شک. جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ایک فعل کو اختیار کرنا نیکی بنتا ہے، لیکن ہم کھانا پینا ترک کر دیں تو وہ بھی نیکی بنتا ہے. ٹھیک. تو اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ صرف عمل کا کرنا نیکی نہیں، بہت سارے امور سے اپنے آپ کو رب کے حکم پر روک دینا یہ بھی حقیقتاً نیکی ہی کی صورت اختیار ہوتی ہے. بے شک. اسی وجہ سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو کم و بیش 8 مقامات اس حوالے سے ذکر کیے، ان تمام مقامات پر امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا ذکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکنے کا تذکرہ وہاں اس کے ساتھ جوڑ کر نہ بیان کیا ہو. جی ہاں. اس سے مراد یہ ہوا کہ جب آپ ایک حکمت کے عنصر کو مد نظر اور ملوث خاطر رکھتے ہوئے کسی کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس سوچ کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی تبلیغ کا اثر اس ذات میں ایسا مرتب ہو جائے کہ آپ کی تبلیغ پر وہ ہر کام کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے اور جس سے آپ اسے روکیں اس کو وہ ترک بھی کر دے. جس جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے صحابہ کرام کے دلوں میں اپنی محبت کو اس طرح سے راسخ فرما دیا ہے کہ اب ان کا مطمع نظر ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ جیسے مصطفیٰ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی اختیار کر لیتے ہیں. جس کام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گویا کہ صرف نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، صحابہ اس عمل کو بھی ترک کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ حکمت کے تقاضے کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے معاملے میں کس قدر اہمیت دی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رستے میں بیٹھنے کی اجازت مرحمت فرمائے تو اس رستے میں بیٹھنے کا حق بھی بیان فرمائے. جی ہاں. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رستے میں نہ بیٹھا کرو. جی ہاں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں. مراد یہ تھا کہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید کریں. جی ہاں. تو حضور سے جب اجازت چاہی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رستے میں بیٹھنا چاہتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن رستے کا حق ادا کرو. اب رستے کا حق کیا ہے؟ دیکھیے وہ مبلغ اعظم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مصلح اعظم بھی ہیں. جی ہاں. تو اصلاح کرتے ہوئے اس عمل کی اجازت دیتے ہوئے تبلیغ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمہارا رستے میں بیٹھنا بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں. پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر رستے میں بیٹھتے ہو تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہے تمہاری جو نگاہیں ہیں وہ نیچی رہیں، اوروں کے گھروں میں تمہاری نظر نہ پڑے. تم رستے میں بیٹھے ہو، اگر تمہیں رستے میں کوئی تکلیف دینے والی شے نظر آئے تو وہ ہٹانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تمہارا رستے میں بیٹھنا ہے. کوئی تمہارے پاس سے گزرے تو تمہیں اس کو سلام بھی کرنا ہے، اس لیے کہ تم رستے میں بیٹھے اور یہ رستے میں بیٹھنے کا حق ہے. اور پھر چوتھا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھے تو تم باہمی گفت و شنید کے لیے ہو، لیکن وہ گفتگو بھی تمہاری امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناصحانہ انداز کو ہم تبلیغ کے زاویے میں داخل اور شامل کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر مسلمان کا کوئی بھی لمحہ اور ساعت زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جو تبلیغ سے خالی. بے شک. وہ مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بری و ذمہ ہو گیا، میں تو اس وقت دکان پر بیٹھا ہوں، میں نے تو اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرنا ہے، اس وقت میں کہاں تبلیغ کرتا پھروں. لیکن نہیں، حضور کی نصیحت اور حضور کی تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ زاویہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارا چلنا بھی تبلیغ ہے،
تمہارا بیٹھنا بھی تبلیغ ہے، تمہاری گفتگو بھی تبلیغ ہے، اور تمہاری سوچ اور تمہاری فکر بھی تبلیغ ہے۔ یہی سوچ اور فکر تبلیغ کا زاویہ لے کر اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ کی شہادت بھی محض سر کٹانا نہیں ہے، بلکہ وہ مکتب گاہ ہے، صرف مقتل گاہ نہیں ہے۔ ایسے درس اور سبق اس زرزمین سے ہمیں میسر آتے ہیں کہ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حقیقی حق اگر کسی نے اس امت میں ادا کیا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات وارث۔ کیا بات، بہت خوب۔ عابدی صاحب سوال آ گیا، اسی بات میں اگلا سوال ہے کہ امام علی مقام نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کر کے دکھایا ہے، کوئی مثال اس کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا، اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی قربانی، یہ کیا انداز اپنایا ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے اسے زندہ کر کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں آپ کے سوال، پہلا سوال جو آپ نے علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کے دو جز بنتے ہیں آپ کے سوال کے۔ ایک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں کیا جائے، دوسرا کیسے کیا جائے، یہ دو سوال بنتے ہیں۔ کیوں کیا جائے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں۔ دیکھیے جب آپ سڑک پر جاتے ہیں راستے میں تو آپ دیکھتے ہیں کانٹوں کا درخت، بارش ہوئی یا پانی آیا وہ لگ گیا، نہ آپ نے اس کو کھاد دی، نہ آپ نے اس کو دوائی ڈال کے اسے بچایا، نہ آپ نے اس کا بیج لگایا، وہ خود بخود ہو گیا۔ جی ہاں۔ لیکن اپنے گھر میں آپ نے گلاب کا پودا لگایا، اس کو آپ نے خود لگایا بھی، کھاد بھی دیا، پانی بھی دیا آپ نے، اس کے باوجود تھوڑے دن بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مرجھا گیا۔ تو آپ نے بلا کے مالی سے پوچھا یہ کیوں مرجھا گیا؟ میں کھاد بھی دے رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا صاحب اس پہ کیڑا لگ گیا، آپ نے دوائی نہیں ڈالی، اسے برائی سے روکا نہیں آپ نے۔ ہاں، واہ واہ واہ۔ تو برائی خود اگتی ہے، خود پھیلتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کسی پھیلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسے پھیلے، وہ خود پھیلتی ہے، اس لیے اس کا روکنا ضروری ہے۔ اور نیکی کے لیے، نیکی کو پھیلنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ اسے برائی سے بھی بچائیں اور اسے فیڈ اپ بھی کریں، یعنی اس کو کھاد پانی، جیسے میں نے کہا پھول کے پودے کے لیے ڈالنا ہے وہ بھی کریں۔ گویا اچھائی کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس نیکی کو پھیلنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچانا بھی ہے، تو آپ نے نہی عن المنکر بھی کرنا ہے اس کے ساتھ۔ خالی امر بالمعروف کر کے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ وہ برائی جو جیسے گلاب کے پودے میں کیڑا لگ جائے تو وہ اسے برباد کر دیتا ہے، اس برائی سے آپ کو اس نیکی کو بچانا ہے۔ یہ تو ہو گئے کیوں کرنا۔ اب ہے کیسے کرنا، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کیسے کیا جائے۔ تو اس کے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہمارے سامنے جو بھی شخصیات ہوں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ لا علم ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایک یہ کہ انہیں پتہ تو ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن وہ زمانے کے، معاشرے کے رواج میں، صحبت کے اثر میں، اپنی مجبوریوں میں، اپنے لالچ میں وہ برائی کی طرف نکل گئے۔ یہ دو الگ الگ سے ہیں۔ جہاں تک لا علمی کا تعلق ہے، جب وہاں آپ کسی کو آگاہ کریں گے نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہترین طریقہ نہیں جو امام حسن اور امام حسین نے اپنایا تھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے اور وہ وضو ان کا غلط تھا، تو آپ نے دونوں نے بھائیوں نے کہا کہ اب ہم بجائے اس کے کہ بزرگی کو ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ جی آپ کا وضو غلط ہے اور ان کی توہین ہو اور ان کی دل آزاری ہو، تو آپ نے کہا ہم دونوں وضو کرتے ہیں۔ ان سے کہا کہ جی ہم وضو کر رہے ہیں، آپ بتا دیجئے ہمیں کس کا وضو غلط ہے۔ کیا انداز ہے، اللہ اللہ، یہ انداز دیکھیں لا علمی جہاں ہے، یعنی آپ کسی کو احساس نہ ہونے دیں۔ واہ واہ، اور بہت چونکہ اچھی یہ امام حسین سے واقعہ چل رہا ہے تو میں اس احساس پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ امام حسین کا سب سے بڑا مجرم جو امام حسین کو کربلا لایا وہ حر ہے، جی ہاں، ٹھیک۔ اور حر جب امام حسین کے پاس آئے ہیں روز عاشور، ہاتھ باندھ کے آئے، آنکھوں میں پٹی باندھ کے آئے، تو حر خود یہ جانتے تھے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ توبہ کا کوئی راستہ شاید ہی ہو، اس لیے حر نے یہ نہیں کہا کہ امام کی بارگاہ میں کہ مجھے معاف کر دیجئے،
سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، کیسے معافی مانگوں، کیسے میری. تو حر نے جو لفظ کہے وہ یہ تھے کہ حل لی من التوبہ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، واہ. کوئی دروازہ ہے. اب یہاں پر اگر امام عالی مقام چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا، معاف کر دوں گا. اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ کہہ سکتے تھے اور کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. لیکن امام عالی مقام چونکہ نبوت کی آغوش میں پرورش پائی ہے اور تربیت پائی ہے، تو وہ اس کمال پر ہیں، وہ پورے اثرات نبوت کے لیے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو نے بڑی غلطی کی، نہیں. یہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو اس کے دل میں غلطی کا احساس پیدا ہوتا کہ میرا جرم ہے. جی ہاں. آپ نے کہا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو آخرت میں بھی ہو رہا ہے. یعنی واہ تیری ماں واہ. نے تیرا نام آزاد رکھا تو دنیا میں بھی آزاد اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے. واہ واہ واہ. یعنی کس خوبصورتی سے آپ نے کیا جملہ بات. ادا کیا کہ سبحان یہ اللہ. احساس نہیں ہونے. بہت خوب، بہت خوب. تو یہ احساس کی بات ہے کہ احساس نہ ہو سامنے والے کو کہ آپ اس کی اصلاح کر انداز رہے ہیں. ایسا انداز اپنائیں. ایسا ہو. اس پر مزید بات کرتے ہیں. قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. منقبت سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین، ہے شبیہ رسول قلب زغارا بطول، ہے شبیہ رسول قلب زغارا بطول، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، ظلمتوں کی سیاہ رات میں ہے فقط، ظلمتوں کی سیاہ رات میں ہے فقط، روشنی کا دیا یا حسین یا حسین، روشنی کا دیا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، محرم الحرام کے یہ خصوصی پروگرامز، اور آج امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی تعلیم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں انداز تلقین کیے گئے. یہ دونوں چیزیں تاکہ معاشرے میں بہتری آئے اور انسان ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے. اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا، اپنے گھر سے شروع کرنا، لوگوں کو بتانا
تو اب تو آگے سے وہ کہہ دے گا جی مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، تم مجھے بتا رہے ہو. کچھ لوگ جانتے بوجھتے دیکھ کر بھی قبلہ وہ نہیں کرتے، ان کے لیے میں چاہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. ایک تو قرآن کریم واضح طور پر یہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں. جی ہاں. اور دوسری طرف احکامات میں اور بہت واضح طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ علماء کرام. ٹھیک ہے. جانتے ہیں. ایک مانتا ہی نہیں بندہ کیا کرے اس کا؟ تو وہ مجھے اس کو کیسے آپ؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے کیوں تمہیدی طور پر یہ 2 حوالے دیے ہیں، اور مجھے تیسرا حوالہ پھر یاد آ گیا ایک اور جو منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ ردینہ قسمت جبار فینا، ردینہ قسمت جبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم تو رب کی تقسیم سے راضی ہو گئے، اور رب کی تقسیم ایسی ہے کہ علم اللہ نے ہمیں دے دیا، باب علم ہے، اور جاہلوں کے لیے مال بہت ہے. بس ٹھیک ہے. اب چوتھی آیت کی طرف جا رہا ہوں میں. 3 تو حوالے میں نہیں دے دیے. چوتھا حوالہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تبلیغ کا طریقہ کار ہے بھائی، آپ بات آپ تک پہنچا دی نا. ہاں بس پھر اب آپ مانیں یا نہ مانیں، سب کو یہ معلوم ہے کہ مدینے کا یہ شہسوار اور امت کا یہ رکھوالا اور یہ خانوادہ اہل بیت، جس کو حدیث ثقلین، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث ثقلین کے اندر وضاحت کے ساتھ بتلا دیا. اب اس پر اختلاف رائے رکھ کر اپنی حکومت کو مضبوط کر کے، اور اس حکومت کی بنیاد بھی جس کی نظریہ استبداد پر ہو، ہاں، اور اس حکومت کی بنیاد بھی اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ کی ہو، مطلق العنانیت، اور اس حکومت کی بنیاد اخلاقی برائیاں جو معاشرے کی کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی آج بھی برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن یزید نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا یزید کا یہ حق تھا کہ وہ ایک پاکیزہ نورانی گھرانے کے نورانی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کربلا منعقد کرتا؟ اللہ توبہ. کوئی شرم و حیا اگر اس میں ہوتی، استغفر اللہ. کوئی موازنہ، میں تو موازنہ ہی نہیں کرنا چاہتا بے کہ شک. نسبت خاکرہ بعالم پاک. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. کون ہے جو موازنہ کرے؟ وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ہاں. حسین میں اور حسن میں جلوہ کس کا ہے؟ اور جس نے حسین کا حسن کا چہرہ دیکھا اس نے کس کا چہرہ دیکھا ہے؟ اگر بیٹے کا بیٹا ہم شکل مصطفیٰ ہے تو پھر یہ خود کون ہے؟ تو آئیے اب یہ بات کہ یہ میں نہ مانوں والا معاملہ ہے تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ امام علی مقام کو خروج اس لیے کرنا پڑا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، کہ اگر وہ خروج نہ کرتے تو دین اسلام خارج ہو جاتا. اللہ اکبر. یا خروج ہے یا خارج ہے. جو جانتے ہیں، جنہوں نے عربی علوم کا مطالعہ کیا ہے اور جنہیں کتب قدیمہ میں تھوڑی سی بھی دسترس ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا خدا کے واسطے پڑھیے کہ امام عالی مقام نے ایسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہہ دیا تھا کہ سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. تو یہ حسینیت اصل میں اسلام کا وہ مرکزی پہلو ہے جس میں پورا اخلاقی نظام، شریعت، اور اگر امام خروج نہ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا کہ انہوں نے محض دنیاوی اشیاء کے لیے جی ہاں اپنے آپ کو روکے رکھا. اب جب خروج ہو گیا اور تمام برائیاں یزید کی معاشرے کے سامنے آ گئیں تو اسے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اذہان مسلمہ میں کہ واہ. دیکھو یہ یزید ہے اور یہ حسین ہے. واہ واہ. حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچ کر اللہ نے نظریہ فطرت کے تحت یہ بتلا دیا کہ جب پیدا ہونا تو اس فطرت پہ پیدا ہونا ہے کہ میری وحدانیت، میرے رسول کی رسالت، اہل بیت کی محبت اگر یہ تم میں ہے تو پھر تم ایمان والوں میں ہو، ورنہ کچھ اور. بے شک. علامہ صاحب اس کی مزید وضاحت. اب یزید رکاوٹ تو نہیں تھا نماز روزے میں، عبادات میں،
اور امام علی مقام کی عظمت اور فضیلت کو وہ جانتا تھا، وہ کیا پوری دنیا ہی جانتی تھی کہ یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، کتنی عظمت کا حامل ہے۔ وہ یہ اس وقت بیعت جب تک اور بیعت کر لیتے تو وہ شاید نذرانے بھی بھیجتا اور عزتیں بھی پائیں، ٹھیک، لیکن کیا وجہ تھی کہ امام نے اس چیز کو منظور نہیں کیا اور پھر جو بنیاد بنی وہ بیعت نہ کرنا تھا؟ تو گویا اس سے اوپر کی کوئی چیز تھی، امام کی جو وجود کے مقاصد میں تھا وہ کچھ اور تھا، اس سے بہت بڑھ کر تھا۔ جی تسلیم بھائی، دیکھیے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم خطبات کو دیکھتے ہیں تو ان خطبات کی جامعیت میں ہمیں آپ کا ایک خوبصورت فرمان نظر آتا ہے، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، کہ میں تمہارے درمیان اپنی مثال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور وہ مثال گویا کہ ایسی ہی تھی کہ ظلم، جبر اور استبداد کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ عظیم مقصد کے لیے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا۔ بے شک آپ کے سوال کے دوران ہی مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان یاد آ رہا تھا، اور اس کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں امام علی مقام کی پوری شخصیت اور آپ کی قربانی سے، تو گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ رسول کائنات کا فرمان گویا امام علی مقام کے لیے ہی ہے۔ روایت کیا ہے اسے جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود کے معاملے میں نرمی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے افراد کی مثال ایسی ہی ہے۔ دو قسم کے طبقے ذکر ہوئے، اللہ کی حدود میں نرمی برتنے والے، یعنی اس میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو افراد مبتلا ہیں اس پر خاموش کھڑے ہونے والے، نرمی برتنے والے، اور اس میں مبتلا ہونے والے افراد کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان افراد کا تعلق ہوا ایک ایسے سفر سے کہ جو بحری سفر ہے، پانی کا سفر ہے۔ جس سواری پر، جس کشتی پر سوار ہوئے وہ 2 فلور کی ہے، اور قراندازی کے ذریعے سے بعض کا نام نیچے آیا اور بعض کا اوپر آیا۔ تو جو نیچے والے افراد ہیں انہیں پانی کے حصول کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے افراد کو مشقت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے والے افراد نے اوپر والوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ پانی لینے ہم اوپر جاتے ہیں تو انہیں تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیچے سے ہی تختہ توڑنا شروع کیا کہ ہم نیچے سے ہی پانی حاصل کریں، تو اوپر سے آنے والے افراد دریافت کر رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نیچے سے ہی پانی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال دے کر ذکر فرمایا کہ اگر وہ اسے روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے، اگر وہ اسے نہیں روکیں گے تو خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ حضور کی مثال، اور دوسری جانب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معرکہ کربلا میں جانا اور میدان کربلا میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا دیکھی۔ اگر امام علی مقام انہیں نہ روکتے اور اس ظلم، جبر اور استبداد کی یہ داستان رقم نہ ہوتی اور آپ بیعت کر لیتے اور راہ عزیمت کو اختیار کرنے کی بجائے راہ رخصت کی جانب متوجہ ہو جاتے، تو گویا یہ ایسا ہی تھا کہ یہ بھی ایک آرڈنری ہی سی شخصیت ہیں، یہ کوئی غیر معمولی ہستی کا نام نہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید اگرچہ ظاہری طور پر اسلام کے معمولات کو سر انجام دینے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی اس یوں سمجھے کہ زیرک فہمی کی بنیاد پر اور دور اندیشی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ یہ حدود کے معاملے میں نرمی برتنے والے اسی حدود کی پامالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر رک کر انہیں اس سے روکنے کی کوشش کی تاکہ ہم خود بھی بچیں اور لوگ بھی بچیں۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ ایک خوبصورت مظاہرہ تھا جس میں آپ نے اپنا تو سب کچھ قربان کر دیا لیکن دین اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً انسان اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے لیکن اس کا نام گنوانے کے بعد بھی زندہ اور جاوید ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نقصان پر
اوروں کی فلاح کو مقدم جانا، اور یہی وہ اسوہ شبیری ہے جو ہمیں نظر آتا ہے بے شک۔ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہی حدود کی پامالی پر خاموش رہے، بلکہ حدود کی پامالی میں مبتلا ہونے والے افراد کو بھی روکتے رہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اخروی عذاب سے بچ جائیں، بے شک۔ اور جب وہ بچیں گے تو یہ مبلغ بھی خود بخود بچ جائیں۔ یقین، اور اگر امام قدم نہ اٹھاتے تو وہ راہ عظیمت ختم ہو جاتی، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا، اس کے بعد حق گوئی کی کوئی روایت بے شک۔ قیامت تک باقی ہی نہ بے شک۔ رہتی۔ یہ امام کا اتنا بڑا کام ہے۔ قبلہ آخری بات جو میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں، جب کربلا میں ہے اور یوم عاشور آ گیا، اس سے پہلے بھی ہمیں جو روایات میں کم و بیش 9 خطبات یزیدی لشکر سے ملتے ہیں، یہ جان بچانے کے لیے تو نہیں تھے۔ امام جانتے تھے، بلکہ بچپن سے جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ شہادت کا دن آن پہنچا ہے۔ یہ 9 خطبات اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ مثال پیش کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یزید جب تخت پر آیا، بیٹھا تخت پر، تو وہ یہ کہہ کر نہیں بیٹھا تھا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں ایک حاکم ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ کے بیٹھا تھا کہ میں رسول کا وارث ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب جو میں کر رہا ہوں وہ رسول کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ ولی عہدی میں کر رہا ہوں۔ یہ ایک تاثر اس نے دنیا کو دیا تھا۔ بعد میں اگرچہ کہ اس نے اس کا انکار کیا، لیکن جب وہ آیا تھا تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رسول، اور دنیا میں یہی تاثر تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے اور یہ جانشین رسول ہے۔ تو اب جو عمل جو بھی یزید کر رہا تھا، وہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہی اسلام ہے، اللہ، یہی رسول کی تعلیم ہے۔ اس نے امام حسین سے جو بیعت طلب کی، اگر امام حسین اس کی بیعت معاذ اللہ خاکم دہن کر لیتے تو گویا امام حسین اس کے ہر عمل پہ رسول کا عمل ہونے کی مہر ثبت کروا دیتے، اللہ، اور دنیا کو امام حسین نے یہی بتانا تھا کہ رسول کا عمل دیکھنا ہے تو منیت کی منزل پر میں ہوں، یزید نہیں ہے۔ میرا عمل رسول کا عمل ہے، یزید کا عمل رسول کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین یہ کربلا کے واقعے کے لیے پیش کیا امام حسین نے، تاکہ دنیا کا وہ شعور بیدار ہو جائے کہ حق کے در ہے اور باطل کے در ہے، جیسے بھی علامہ صاحب نے فرمایا۔ بے شک۔ اب یہ جو 9 خطبات دیے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی گفتگو میں اپنی ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو کہا جائے اور وہ نہیں مانتے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے 2 ہادی رکھے ہیں انسان کے لیے، ایک ہادی ظاہر، ایک ہادی باطن، ہدایت ظاہری، ہدایت باطنی۔ ہدایت ظاہری انبیاء ہیں، رسول جو آئے جنہوں نے ہدایت کی ہے، ہدایت باطنی عقل۔ ٹھیک، انسان کو یہ عقل دی ہے کہ تمہاری اب مرضی ہے کہ تم راہ حق اختیار کرو یا راہ باطل اختیار کرو، لیکن ہماری ذمہ داری، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تم تک وہ بات پہنچ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ فرق پہنچ جائے۔ بے شک۔ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حق ہے، یہ باطل جی ہے۔ ہاں۔ تو اس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا۔ ٹھیک۔ امام حسین علی مقام کے جو 9 خطبات ہیں، جو بار بار کہہ رہے تھے تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کس کا نواسہ ہوں، کیا میں نے کوئی قتل کیا ہے، کیا میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، کیا میں نے کوئی شریعت میں تبدیلی کی ہے، کیا میں نے نماز میں تبدیل کی ہے، یہ سارے سوالات اور یہ سارے خطبے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ رسول کے کاندھوں میں سوار ہوتا تھا، تم نے نہیں دیکھا، یہ سارے خطبے اس لیے تھے کہ کل کو وہ سپاہی، نہ صرف یزیدی لشکر یا اس کے سردار، سپاہی بھی کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، ہم نے اتمام حجت، اتمام حجت کر دیا کہ ہاں جانتے بوجھتے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو امام نے حق پہنچا دیا تھا، جیسے خود رسول کے لیے حکم تھا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام سے پہنچانا ہے۔ اب پہنچانے کے بعد عمل کرنا نہ کرنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اسی نہ کرنے اور کرنے کی سزا اور جزا تمہیں آخرت میں۔ ٹھیک، بے شک، بہت اچھی بات۔ عابدی صاحب قبلہ بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب قبلہ، علامہ صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، قاری صاحب بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت ہم آپ سے سنیں گے۔ ناظرین کرام، علماء کرام، اسکالرز سے جو میں سمجھ پایا ہوں، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے لیے خیر کا باعث ہو، نفع بخش ہو،
ایک دوسرے کے لیے خیر چاہتا ہو. السلام علیکم سے لے کر تعلق کی جو پہلی بنیاد ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رکھتا ہے وہ ایک دوسرے کو سلامتی، خیر، امن کی دعا کے ساتھ کرتا ہے. ہم گھر پر نماز پڑھتے ہیں 1 ثواب، مسجد میں پڑھتے ہیں 27 گنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کا حال احوال جانیں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے. جب ہم نماز پڑھنے جائیں گے وہ شخص جو 5 وقت آتا ہے اور زمانوں سے 5 وقت آ رہا ہے، جب وہ نہیں آئے گا تو آپ سوچیں گے کہ خیر ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں اس کی طبیعت خراب تو نہیں ہے، کچھ ہو تو نہیں گیا، کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کسی پریشانی میں تو نہیں. آپ جا کر پوچھیں گے، معلوم کریں گے. یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے. اسی لیے 27 گنا درجے ثواب اجر بڑھا دیا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے. لوگ امت میرے محبوب کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے، ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے، سلامتی کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہو. امت کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو اچھائی کا درس دے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اور روکے انہیں برائی سے. دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ وما علینا الا البلاغ، میرا کام پہنچا دینا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہر شخص کو سمجھنا ہے. اس میں خیر رہے، انداز بھی حکیمانہ رہے، لوگ دوسرے تک پہنچا دینا اور پھر ختم. مولا میں نے پہنچا دیا، اب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے ہدایت عطا فرما. ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں. کل تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے. امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو. ناصر بلائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار کہ
طوفان کربلا کو ہمارا